ابھی کچھ دنوں کے بعد عاشورہ کے ایام جو ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں، تو بطور امتی خصوصی طور پہ ہمیں ان دنوں میں کیا دیکھیے میں قربان جو لگتا ہے مجھے جمعے کو شورا ہوگا، یکم محرم میں لگتا ہے جمعے کو ہوگا، تو یہ غزوہ ہند کی تصدیق شدہ ہے کہ یہ محرم بھی ساتھ ساتھ ہوگا نا. تو ہمیں تو لوگ ڈراتے ہیں، ہم جو مسلمان جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کربلا میں ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے. تو نہ اکثریت لوگ کے لیے بات ہے، مسلمان کے مقدر میں فتح ہے وہ فتح رہے گی، اور ان کو یہاں کافروں کو جزیہ دینا پڑے گا یا کلمہ پڑھنے کا انشاءاللہ تعالی. اب وہ دن دور نہیں ہے کہ پوری دنیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا پڑے گا سب، نہیں تو ان کو ایسی ایسی بیماریاں لاحق ہو جائیں گی جو کلمہ کے ورد کے علاوہ ٹھیک ہی نہیں ہوگا کوئی. یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کلمہ کا ورد، لیکن ہم پڑھتے ہیں آدھا کلمہ، یہ اچھی بات نہیں. کلمہ پورا اترا ہے، مکمل اترا ہے. کلمے کے دو جز ہیں، توحید اور رسالت، وہ دونوں پڑھنے چاہیے. توحید بھی پڑھنی چاہیے، رسالت پڑھنا چاہیے. اور لوگ توحید کو 3 دفعہ پڑھتے، رسالت کو 1 دفعہ نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں قربان جاواں، آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران آپ نے 3 دفعہ کہہ دیا آمین آمین آمین. تو مولا علی مشرف یا رسول اللہ، آپ نے آج 3 دفعہ آمین کہہ دی ہے تو کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا جبرائیل السلام آئے، انہوں نے فرمایا جنہیں ماہ رمضان کے روزے پائے، روزے رکھ کے استغفار پڑھ کے جنت نام کہی، اس سے بڑا نام مراد بخیل آدمی کو نہیں. تو میں نے آمین کہا. پھر آپ نے فرمایا جس نے بڑھاپے میں ماں باپ کو پایا، اس کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی، اس سے بڑا نام مراد اور بخیل آدمی کو نہیں. جب میرا نام محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میرے پہ درود و سلام پڑھو، اس سے بڑا بخیل آدمی نام مراد کو. تو جب نبی پاک کا نام ہے، ہر بندے کو گٹھے بھی چومنے چاہیے اور درود و سلام بھی پڑھنا چاہیے. لوگ کہتے نہیں جائیں آپ کا بچہ ہے، آپ فٹافٹ اس کا منہ چومتے ہیں. انسان کی تخلیق سب کو پتہ کیسی ہوئی ہے، لیکن نبی کا نام تو بڑا افضل ہے. ہمیں تو ہر ٹائم، میں دعوے سے کہتا ہوں، جو نبی پاک محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے اس کی نظر کبھی کم نہیں ہوتی، اس کی نظر کبھی کم نہیں ہوتی، اس کی نظر ایسے مضبوط آتی ہے. ہم نے دیکھا کہ مجھے شوگر بھی ہے، لیکن میں نے دیکھا میں زیادہ درود و سلام پڑھنا گھٹنے چومنے شروع کرتا تو میری نظر ٹھیک ہوئی. مجھے اینک لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. یہ تجربہ کر کے دے لے، جس کو اینک لگی وہ پڑھے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے بار بار گھٹنوں کو چومے اور آنکھوں کو انگوٹھے لگائے تو اس کی اینک چھوٹ جائے. کر کے تو دیکھے. نبی پاک کا اتنا بڑا افضل نام ہے. بسم اللہ.